السلام علیکم اسٹوڈینٹس. جی وعلیکم السلام سر. جی بچوں خیریت سے ہیں سب؟ الحمد للہ اللہ کا شکر. ویری گڈ. اچھا، سب سے پہلے تو آپ کے ٹیسٹ کے حوالے سے بات کی تھی میں نے. آپ کو ٹیسٹ ریڈی ہے سب کا احادیث کا؟ جی جی، ٹیسٹ ریڈی کیا سب نے؟ یس سر. جی، کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جن کا ٹیسٹ ریڈی ہے؟ جی، ٹیسٹ آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا. اس کا باقاعدہ ٹائم اس کے اندر مینشن ہے، جتنے ٹائم پہ آپ نے اس کو کرنا ہے. اس میں صرف احادیث کا جو کوشچن ہے صرف وہ رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، میں آج سر سے بات کرتا ہوں اس کا طریقہ کر کے ہے ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کا. آپ کالج آ کے سبمٹ کروائیں گے یا پھر آپ نے آن لائن ہی اپلوڈ کر دینا ہے وہ پیپر سالو کر کے. جو بھی صورتحال ہوگی وہ آپ کو گروپ میں بتا دی جائے گی. ٹھیک ہے، اور پیپر وہ اسی کے اکارڈنگ آج سینڈ کر دیا جائے گا، جس طرح سے سر کے ساتھ وہ بات کر کے میٹنگ کر کے میں آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے جی. جی، آج ہم جو لیسن شروع کر رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کتاب کے 3 حصے ہیں بنیادی طور پر. پہلا پارٹ ہے اس کا حصہ گرامر کا. سیکنڈ پارٹ ہے جس میں پوئٹری، گیت کا نام دیا گیا ہے جس کو، پوئٹری کو، شاعری کو، اور اسی کے اندر کہانی بھی ایڈ ہے. اور تیسرا حصہ اس کا تھا احادیث کا. چونکہ ہم ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، بنیادی طور پر اصول تو یہ تھا کہ ہم سب سے پہلے گرامر کا حصہ مکمل کرتے اور اس کے بعد پھر احادیث کی اور گیت کی طرف آتے. لیکن چونکہ اس کا مقصد یہ تھا ایک تو آپ کا سلیبس ساتھ ساتھ کور ہو، باقی جو وہاں پہ گرامر کا حصہ ہے جو ایک ایک سوالات آتے ہیں سارے اس کے آخر پہ، ایک ہی سوال ہوتا ہے موسٹلی کسی بھی گیت کے آخر پہ یا حدیث کے آخر پہ جو گرامر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو وہ ایک ایک سوالات کو ہم فی الوقت نہیں کر رہے، وہ گرامر مکمل کرنے کے بعد کریں گے. اسی طرح یہ جو منتخب گیت، شاعری جو ہم نے پڑھنی ہے آج جس کا سٹارٹ کر رہے ہیں، اس کے آخر پہ بھی ایک سوال ہے گرامر کا. اس کے علاوہ باقی ہم سارا مکمل کریں گے. اس کی ٹرانسلیشن اور جو بھی الفاظ کے میننگ وغیرہ جو بھی اس کے اندر چیزیں انہوں نے دی ہیں ساری ہم پہلے ہی مکمل کر لیں گے. صرف گرامر والا جو ایک سوال ہے وہ ہم آخر کے جا کے کریں گے. ٹھیک ہے، گرامر مکمل ہونے کے بعد. تو یہ انشاءاللہ ٹوٹل آپ کے آئی تھنک 30 لیکچر کے اندر اندر یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے سارے. ٹوٹل 30 لیکچرز انشاءاللہ ہوں گے اس کے، پریویس جو گزر چکے ہیں اور آنے والے بھی جو ہیں. جو زیادہ مشکل کام تھا وہ گرامر کا نکل چکا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ زیادہ مشکل چیزیں تھیں اب آپ کو چونکہ تھوڑا بہت اس کا سمجھ آنا شروع ہو گیا. آج ہم نے مرکب توصیفی بھی پڑھنا ہے ساتھ، انتہائی آسان ہے اور اس کی سمجھ بھی میں امید کرتا ہوں آپ کو انشاءاللہ آ جائے گی. تو شروع کرتے ہیں. آج ہم پیج نمبر 213 پہ، آئی تھنک آپ کو سینڈ کر دیا گیا گروپ کے اندر. جی 19واں سبق ہے یہ. اچھا، یہ سبق دو حصوں پر مشتمل ہے. پہلے حصے میں 4 منتخب گیت ہیں جن میں آسان الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے طالب علم انہیں آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. طالب علم انہیں بلند آواز سے پڑھیں تاکہ وہ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر سکیں. یاد کرنے کا مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک تو عربی ووکیبلری میں آپ کے اضافہ ہوگا، اور دوسرا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پیپر کے اندر جو سینٹینسز آتے ہیں جن کی ٹرانسلیشن آپ نے کرنی ہو، اور یہ ایک پورا اس کا سوال آتا ہے جس میں پہلے سوال میں نے ایکسپلین بھی کیا تھا کہ حدیث ہوتی ہے، گیت ہوتا ہے، گیت میں سے لیا جاتا ہے سٹف یا کہانی میں سے لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور تیسرا حصہ اس کا جز 3 کے اندر جا کے وہ جملوں کے ترجمے ہوتے ہیں. ان میں سے 2 جزیں آپ نے کرنی ہوتی ہیں 3 میں سے. یہ پہلا سوال ہے آپ کا. تو اس کے لیے آپ کو انتہائی یہ غور سے پڑھنا پڑے گا اور اس کو یاد کرنا پڑے گا. اس کا ترجمہ، اس کی ٹرانسلیشن آپ کو آنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ ویسے بھی دعائیہ کلمات بھی ہیں اس میں، اور اللہ تعالیٰ کی پہلی شاعری کے اندر اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے جس کو عمومی طور پر ہم دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ آپ کو جلدی یاد بھی ہوں گے اور سمجھ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، منتخب گیت دعا. سب سے پہلی جو آپ کے
یہ اس کو گیت کا نام دیا گیا ہے عربک کے اندر، یہ شاعری ہے بنیادی طور پر، اور یہ دعائیہ کلمات ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے. جیسے یا ربی، اے میرے رب، یہ تو عمومی طور پر ہم جب اللہ کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں، بات سے مراد کہ جب ہم اللہ کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں تو اللہ کو ہم یا ربی، اس میں یا لفظ جو ہے یہ حرف ندا ہے. حرف ندا کہتے ہیں کسی کو آواز دینے کے لیے، بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے جو مخصوص الفاظ بولے جاتے ہیں ان کو حرف ندا کہتے ہیں. اوے کا لفظ بھی ہم یوز کرتے ہیں بلانے کے لیے، کچھ علاقوں کے اندر یہ روایت ہے. سوری آپ کی سب سمجھ نہیں آئی. دوبارہ ورڈ بول دیتے، کیا کہتے ہیں؟ حرف ندا. ندا کا مطلب ہوتا ہے آواز دینا، پکارنا، ٹھیک ہے. تو یا لفظ حرف ندا ہے، ہم اللہ کو پکارتے ہیں یا ربی، اے میرے رب. تو اے کا لفظ جو ہے یہ حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے آیا ہے. تو ربی اسم ہے، اے میرے رب. انتا خالقی، تو میرا خالق ہے. انتا جس میں تازمیر ہے کہ تو خالقی، اور خالقی آخر پہ، خالقی کا مطلب ہے پیدا، تو ہی میرا پیدا کرنے والا ہے، یا تو ہی میرا مالک یہاں پہ مفہومی ترجمہ کیا گیا ہے. تو خالقی کے آخر پہ یا آئی ہے تو یہ یا نسبتی ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا، ٹھیک ہے. وَأَنْتَ 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 أَنْتَ، اور تو ہی رازقی، میرا رازق ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو کہا جا رہا ہے اللہ رازق ہے، تو قاف رازقی کے آخر پہ یا ضمیر آئی ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی، ضمیر متصل، ٹھیک ہے جی، کہ تو ہی میرا رازق ہے. اے میرے پروردگار، تو میرا خالق ہے اور تو ہی میرا رازق ہے. یہ دو اشعار ہیں جن کی ٹرانسلیشن یہاں پہ کی گئی ہے. اچھا، ایک دن پہلے بھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی، آج میں دوبارہ گزارش کر دیتا ہوں بچوں. سائڈ پہ آپ جو چیٹ کرتے ہیں آپس میں، کائنڈلی یہ نہ کیا کریں. ایک تو اس سے فوکس آپ کا اٹینشنز ڈائیورٹ ہوتی ہیں، اور دوسرا یقینی طور پر مجھے بھی بعض دفعہ یہ اٹینشنز میری بھی ڈائیورٹ کر دیتی ہیں جب نوٹیفیکیشن آتا ہے اس کا سائڈ کے اوپر. تو خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے تو زیادہ ضروری ہے کہ یہ چیٹ کی طرف توجہ کم دیں، کیونکہ یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں، اور لیکچر کے دوران ویسے بھی یہ ایک اچھی عادت نہیں ہوتی، تو اس کو اوائڈ کیا کریں کائنڈلی. دوسرا شعر. السلام علیکم سر، بتا دیں آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ جی آپ ابھی آئی ہیں؟ ابھی جوائن کیا آپ نے؟ مریم نے بھی جوائن کیا ہے؟ نو سر، وہ پتہ نہیں چلا، بتا دیں. جی جی ٹھیک ہے. ہم پیج نمبر 213 پہ پڑھ رہے ہیں ابھی، منتخب گیت شاعری، ٹھیک ہے. یہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے. شروع میں نے بتا دیا کہ پہلا گیت ہے یہ دعا پہ مشتمل ہے، دعائیہ اشعار ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے اور التجا کی گئی ہے خدا سے اپنی، جس طرح سے الحمدللہ ہے کہ شروع میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی اور اس کے آخر پہ پھر ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہ دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت، اس راستے پر چلا جس پر تو نے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا انعام کیا. اسی طرح کے یہ دعائیہ کلمات کے یہ شاعری ہے، اشعار ہیں، یہ ہم پڑھ رہے ہیں آج کے لیسن میں. اس کے بعد ہم گرامر کا وہ شروع کریں گے. تو پہلی اس کے پہلا شعر اس کا مکمل ہوا دونوں مصروں کا. دوسرے پہ ہم آتے ہیں. خلقتا امی و ابی، خلقتا تو نے پیدا کیا، امی میری ماں کو، و ابی اور میرے باپ کو. اس کا مطلب کیا کہ تو ہی میرے آبا و اجداد کو پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے مراد آبا و اجداد لیے جاتے ہیں پوری نسل ماں باپ کی جو آدم علیہ السلام تک جاتی ہے، ان کا ایک ذکر کیا جاتا ہے کہ سب کو تو نے پیدا کیا، میرے تمام آبا و اجداد کو. وَكُلَّ مَنْ فی نصیبی، اور ہر اس شخص کو جو میرے نسب سے ہے. اب یہ میرے نسب سے مراد جو ہے یہ بنیادی طور پر اس نے ماں باپ کا ذکر کیا نا، امی و ابی، کہ تو نے میرے ماں باپ کو پیدا کیا. اب اس کے نسب میں جتنی وہ پوری نسب کہتے ہیں نسبت کو، اس کی نسبت جہاں تک جاتی ہے اس شخص کی پیدائش سے پہلے جتنے بھی اس کے آبا و اجداد کی نسل میں لوگ آئے،
उन सब की तरफ अपनी निस्बत कर रहा है, यानी कि अपने कबीले, अपने कुंबे और अपनी असल की तरफ जहाँ से उसके आबा व अजदाद की लड़ी चलती आ रही है, निस्बत चलती आ रही है, उनके लिए शायर कह रहा है कि बेशक हर उस शख्स को जो मेरे नस्ब से है, सबको तूने पैदा किया है। ठीक है, वक़द खलक़तल अरबा, और तूने पैदा किया अरबों को। ये अरबों की ये उस अपनी जो एक नस्ल के लोग हैं अरब ममालिक के सारे, ये उनके लिए कह रहा है बुनियादी तौर पर शायर कि वक़द खलक़तल अरबा, कि बेशक अरबों को तूने पैदा किया है। ठीक है, वल मुस्लिमीनल नुजाबा, और मुसलमानों को जो शरीफुल असल नजीब हैं, यानी कि मुसलमानों की जो एक पूरी मुस्लिम दुनिया को, उन्होंने पहले सिर्फ अरबों को जिक्र किया, अब उसने तमाम मुसलमानों का जिक्र किया कि बेशक जो जितने भी मुसलमान इस दुनिया के अंदर हैं, सबका पैदा करने वाला तू है। ठीक है, अच्छा, नजीब कहते हैं यहाँ पे जो शरीफुल असल नजीब, ये लफ्ज़ इस तर्जमा यहाँ पे ये इस्तेमाल किया गया है। वैसे जो अरबी का मतन है उसमें सिर्फ यही है वल मुस्लिमीनल नुजाबा, कि बेशक तमाम नजीब मुसलमानों को तूने पैदा किया, लेकिन तर्जमे के अंदर यहाँ पे लफ्ज़ लगा है शरीफुल असल का। तो नजीब का मतलब ही मोहतरम, बुजुर्ग, मुअज़्ज़ज़, शरीफ है। ठीक है, नजीब का मतलब मुअज़्ज़ज़, बुजुर्ग, मोहतरम और शरीफ है इसका नजीब का। और अरबी के अंदर सिर्फ वल मुस्लिमीनल नुजाबा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और तूने पैदा किया तमाम नजीब मुसलमानों को, शरीफ मुसलमानों को, मुअज़्ज़ज़ मुसलमानों को। अच्छा, वकुल्ला अजनासिल बशरी, और इंसान की तमाम नस्लों को, वकुल्ला वा और कुल्ला तमाम, हर, अजनासी नस्लें, बशरी बशर इंसानियत की तमाम जितनी भी नस्लें हैं। अब इन मुख्तलिफ नस्लों के इंसान इस दुनिया में पाए जाते हैं। ठीक है, काले रंग के हैं, गंदमी रंग के हैं, गोरे रंग के हैं और हबशी, ये 4 कलर दुनिया के अंदर फेमस हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गंदमी रंग में थे, और हम एशिया के जो लोग हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अरबों के कुछ लोग, ये हम गंदमी कलर के लोग हैं सारे। इसी तरह अंग्रेज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा, उनका कलर वाइट है, और हबशी जो हैं वो बहुत ज़्यादा काले रंग के लोग हैं। तो तमाम नस्लों के बारे में कहा कि इंसान की जितनी भी नस्लें हैं, बेशक उनको भी तूने पैदा किया। अल्लाह ताला की ये तख्लीक़ात के बारे में पहले शायर जिक्र कर रहा है, और आखिर पे उसके कुछ दुआया कलिमात भी होंगे अल्लाह से। वकुल्ला तोयरिन औ शजरिन, और तमाम परिंदों को, तैर कहते हैं परिंदों को, जिस तरह से एक वो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है शायरी के अंदर भी और उर्दू में भी, ए तायरे लाहूती, उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो तायर का लफ्ज़ आया ना, तायरे लाहूती, बुलंद परवाज़ वाला परिंदा। ठीक है, तो तायर का लफ्ज़ अरबी का है, तयूर इसकी जमा भी है और तैरन भी इसकी जमा है हालत नस्बी के अंदर। ठीक है, वकुल्ला तोयरिन औ शजरिन, और तमाम परिंदों और दरख्तों को भी तूने पैदा किया है। ठीक है, अच्छा जी, बस शुक्र या रब्बी लका, बस शुक्र है ए मेरे परवरदिगार तेरे लिए। ठीक है, बस शुक्र, पा का मतलब पस, ठीक है, और शुक्र तेरा शुक्र है, या रब्बी ए मेरे रब, लका तेरे लिए ही बस तेरा शुक्र है। वलहम्दु मा दारल फलका, और सब तारीफ़ें तेरे लिए हैं जब तक आसमां गर्दिश में है। ठीक है, वलहम्दु तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं, मा दारल जब तक, दारल गर्दिश में है, फलक का आसमान, फलक की, फलक के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना हम अक्सर फलक, तो हम तो इसको प्रोनाउंसिएशन उर्दू में आके थोड़ी सी बदल जाती है, लेकिन अगर असल अल्फाज को हम जुमलों के अंदर इस्तेमाल कर देखेंगे तो ये ज़ेर और ज़बर के साथ आते हैं। तो फला का फलक आसमां। ठीक है जी, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं जब तक आसमां गर्दिश में है, कि जब तक ये दुनिया कायम है सिर्फ तेरी ही तारीफ़ है, क्योंकि तू ही इसका पैदा करने वाला है। अलकूनु मा सनातुहु वल हदयु मा हदैतहु, कायनात वो है जिसे तूने बनाया,
اور سیدھا راستہ وہ ہے جس سے تو نے دکھایا۔ اب کائنات کے یہاں پہ وجود کا، ملکیت کا جو تصور شاعر پیش کر رہا ہے عربی کے اندر، عربی اشعار کے اندر، اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے اندر بیان کر رہا ہے کہ بے شک تو نے ہی اس کائنات کو بنایا ہے، اور سیدھا راستہ بھی وہ ہے جو تو نے دکھایا ہے۔ فسدد خطوہ الا، پس تو قدموں کو پھیر دے، ٹھیک ہے، فسدد خطوہ الا، پس تو قدموں کو پھیر دے، رضا کا یا رب العلا، اپنی رضا کی طرف اے بلندیوں کے رب، ٹھیک ہے، رضا کا اپنی رضا کی طرف، یا رب العلا اے بلندیوں کے رب۔ اب پوری اس نے نظم کے اندر اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کی ملکیت بیان کی، اللہ کی تخلیقات کے بارے میں تصور پیش کیا، اور آخر پہ آ کے اس نے تمام تعریفیں اللہ کی کر کے پھر ایک التجا کی اس نے اللہ سے، ٹھیک ہے، پس تو قدموں کو پھیر دے اپنی طرف۔ جس طرح سے الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ کے اندر جو طریقہ کار ہے دعائیہ کلمات کا، اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، بے شک تمام تعریفیں تمام جہانوں کے خدا کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا خدا ہے۔ الرحمن الرحیم، بے شک وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، پھر اس کی ملکیت ثابت کی کہ بے شک حساب کے دن کا مالک تو ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، ٹھیک ہے، اور تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ پہلے اللہ کی ملکیت تعریف بیان کرنے کے بعد پھر آخر پہ دعائیہ کلمات کہے گئے۔ یہ طریقہ کار تھا بنیادی طور پر انسان کے لیے اللہ نے جو وضع کیا قرآن کے اندر، سورہ فاتحہ کے اندر، وہی طریقہ اپناتے ہوئے شاعر نے پھر اپنی نظم کو ترتیب دیا۔ خوبصورت الفاظ میں اس نے اللہ کی ملکیت کو بیان کیا، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، اللہ کے خالق اور رازق ہونے کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات کو بیان کیا، اور پھر آخر پہ التجا کی کہ مجھے بھی تو پھیر دے اپنی طرف، میرے قدموں کو اپنی طرف پھیر لے۔ شرح الکلمات و الفاظ کی تشریح کیجئے۔ خالقی، میرا خالق، اس کی تشریح یقینی میں آپ کو بتایا پیچھے لفظ کے خالقہ سے خالقی کا لفظ بنا، پیدا کیا میرا خالق، میرا خالق کا لفظ یہاں پہ پیچھے آیا تھا کہ بے شک تو ہی میرا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ کلو ما فی نسبی، ہر وہ جو میرے نسب سے ہے، یعنی اباء و اجداد، اولاد، میرے نسب سے کیا ہے؟ میری نسبت میرے باپ، دادا، پردادا، پھر اس سے اوپر نسلوں تک جاتی ہے، آگے پھر اولاد کی طرف آتی ہے، تو وہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگ رہا ہے اور گزرے ہوئے لوگوں کو بھی دعا مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے نسب کے ساتھ، نسبت کے ساتھ جتنے بھی لوگ اٹیچ ہیں اس کے ساتھ، یہ شاعر اس جملے کے اندر اس کی دعا کر رہا ہے۔ جی، النجاب، اچھا جی، النجابہ، شریف الاصل، نجیب کی جمع نجابہ، نجیب کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، معزز، محترم، شریف، ٹھیک ہے، اور معززین، نجابہ اس کی جمع ہے، شریف الاصل، نجیب کی جمع۔ اجناس، جنس کی جمع، نسلیں، ٹھیک ہے، اجناس کا پیچھے بھی میں نے آپ کو مطلب بتا دیا ہے۔ ما دار الفلکا، جب تک آسمان گردش میں ہے، ما دار گردش میں ہے فلکا، آسمان، ٹھیک ہے۔ ما صنعتہ، جسے تو نے بنایا، ما ہدیتہ، جسے تو نے راہ دکھایا، فسددہ، پس سیدھا کر دے، یعنی چھیڑ دے یا پھیر دے۔ خطون، قدم، الاولا، بلندی، رفعت کی جانب۔ یہ تشریحات تھی کچھ الفاظ کی، ان کو بھی یاد کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ سوالات ہیں اس سبق کے متعلق، عربی میں ہیں اور عربی میں ہی اس کے جوابات ہیں۔ مثال کے طور پہ جس طرح سے من خلقہ، آپ کو کس نے پیدا کیا، جس طرح سے قبر کے سوال کے بارے میں آتا ہے کہ جب انسان قبر میں جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے، تو یہ سوالات اس سے پوچھے جائیں گے۔ اسی طرح کا سوال یہاں پہ آ گیا ہے، من خلقہ، آپ کو کس نے پیدا کیا، تو اللہ خالقی، اللہ خلقنی، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا، ٹھیک ہے۔ یہ اسی شاعری کے اندر سے یہ سوالات بنائے گئے ہیں
اسی کے اکارڈنگ، ٹھیک ہے، ان کے جوابات آپ نے عربی میں ہی یاد کرنے ہیں۔ اسی طرح من خلق اباک و امک، تمہارے والد اور والدہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ خالق ابی و امی، اللہ تعالیٰ نے میرے باپ اور میری ماں کو پیدا کیا۔ لماذا تحب العرب، تم عربوں سے کیوں محبت کرتے ہو؟ اچھا، پیچھے ہم نے الفاظ پڑھے تھے جملے کو سوالیہ بنانے والے الفاظ، اس کے اندر ماں اور حل کا کانسیپٹ ہم نے پڑھا تھا، ایسے ہی ہے۔ اب من جو لفظ ہے یہ بھی استفہامیہ ہے، جملے کو سوالیہ بناتا ہے۔ جس طرح سے میں نے آپ کو انگلش کے ورڈز کی ایک مثال دی تھی، انٹروگیٹو ورڈز جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں وین، اس میں وائی، ہاؤ، یہ وہ الفاظ ہیں انگلش کے جو جملے کو سوالیہ بناتے ہیں۔ تو اسی طرح کے الفاظ عربی کے اندر بھی مختلف آتے ہیں، کب، کیسے، کیوں، کہاں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو تمام زبانوں کے اندر جملوں کو سوالیہ بناتے ہیں، کسی بھی زبان کے، اردو میں بھی بناتے ہیں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو لفظ کہاں نے اس کو سوالیہ بنا دیا، تو اس کا مطلب پورے جملے کے اندر جو لفظ کہاں ہے یہ استفہامیہ ہے۔ عربی کے اندر بھی اسی طرح کے الفاظ آتے ہیں جو جملے کو سوالیہ بناتے ہیں، ان کو میں نے بتایا تھا کہتے ہیں استفہامیہ الفاظ یا استفہامیہ کلمات، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ من جو لفظ ہے یہ استفہامیہ ہے۔ اللہ، یہ جملہ ہو گیا ہے، عربوں سے کیوں محبت کرتے ہو؟ لِأَنَّهُمْ أَصْحَابُ لُغَةُ الْقُرْآنِ، کیونکہ وہ قرآن پاک کی زبان کے مالک ہیں۔ اب اس نے کیا جواب دیا آگے سے؟ یہ ایک سٹوری ٹائپ ایک بن رہا ہے یہ مکالمہ۔ اس نے کہا عربوں سے کیوں محبت کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس لیے کہ عربوں کو قرآن پاک کی نعمت ملی، ان کی زبان میں تھا اور وہ قرآن کو جانتے تھے اپنی زبان میں، اس لیے میں عربوں سے محبت کرتا ہوں کہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ لماذا تحب المسلمین، تم مسلمانوں سے کیوں محبت کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ لفظ کیوں آ گیا نا یہاں پہ، لما ذات، تو یہ لما کا لفظ آنے سے، کیوں کا لفظ آنے سے استفہامیہ بن گیا، جملہ سوالیہ بن گیا، جی۔ آگے اس نے جواب دیا لِأَنَّهُمْ اخوانی لقول اللہ تعالی انما المؤمنون اخوۃ، کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ پہلے اس نے جواب دیا لِأَنَّهُمْ، کیونکہ اخوانی وہ میرے بھائی ہیں، لقول اللہ، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، انما المؤمنون، بے شک مومنین اخوۃ آپس میں بھائی ہیں۔ یہ اس نے آگے سے جواب دے رہا اس کو، کہتا ہے لماذا تحمد اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی تعریف کیوں کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا لأن اللہ خلقنی وانعم علی نعما کثیرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا اور مجھے بہت سی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، یعنی کہ بہت سی نعمتیں مجھے عطا کی ہیں۔ یہ وہ جملے تھے جو عربی کے تھے۔ آخری جملہ ہے اس کا، ما معنی سدت الخطوہ، سدت الخطوہ کا کیا معنی بیان کیا گیا ہے شاعری کے اندر؟ یہ پوچھ رہے ہیں اس کا معنی تم اپنے قدموں کو سیدھا کرو، یعنی اللہ کا راستہ اختیار کرو۔ یہ وہ جملے تھے جو اس سٹوری سے ریلیونٹ تھے، ریلیٹڈ تھے نظم کے ساتھ، جن کو آپ نے عربی کے اندر ہی یاد کرنا ہے۔ آج کا یہ پہلا گیت ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اس کا آخری سوال جو ہے صرف ترکیب نحوی کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے وہ رہ گیا ہے۔ انہوں نے دو الفاظ دیے ہیں، خلقت العرب، انہوں نے کہا کہ گرامر کی روح سے یہ کیا ہیں، تو یقینی طور پر ہم اس وقت بھی اس کی تشریح کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، لیکن ابھی آپ کو یہ سمجھ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس کو آخر پہ بیان کریں گے، جس طرح سے وہ احادیث کا آخر پہ ہم نے چھوڑا تھا۔ کوئی کسی کا کوئی سوال ہو اس کے متعلق؟ سر جو دوسرا کویشچن ہے اس کا ذرا ٹرانسلیشن بتا دیں، من خلق کا اباک و امک کا دوسرا کویشچن، دوسرا کویشچن جو ہاں، من خلق اباک و امک، تمہارے والد اور والدہ کو کس نے پیدا کیا؟ پوچھ رہا ہے، اسے مکالمہ ہو رہا ہے نا ان دو لوگوں کے درمیان عربی کے اندر، ٹھیک ہے، ڈائیلاگز ہو رہے ہیں، تو وہ پوچھ رہا ہے کہ تمہاری ماں کو اور تمہارے باپ کو کس نے پیدا کیا؟ من خلق، کس نے پیدا کیا؟ ابا کا، تمہارے باپ کو، و امک، تمہاری ماں کو۔
جی اور کوئی اس کے علاوہ، اس کے علاوہ کسی کا کوئی سوال ہو آج کی نظم کے متعلق؟ جی کلیئر ہے. اچھا اب آ جائیں حصہ گرامر کی طرف. بہت ہی انتہائی ہی آسان ٹاپک ہے آج کا. آج کا جو ٹاپک ہے یہ پیج نمبر 30 پہ ہے، سبق نمبر 4، چوتھا سبق، الدرس الرابع، مرکب توصیفی. مرکب توصیفی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے مرکب اضافی ہم پڑھ کے آئے ہیں، تو مرکب اضافی کے اندر ہم نے دو چیزیں پڑھی تھی. مرکب ہوتا ہی دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہے. جہاں پہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ جمع ہو اس کو مرکب کہتے ہیں. اس کے اندر تھا مرکب توصیفی کے اندر تھا، مرکب اضافی کے اندر تھا مضاف اور مضاف علیہ، اور اس میں ملکیت بیان کی جاتی تھی. احمد کی کتاب، ٹھیک ہے، جس طرح سے مثال زبیر کا قلم، جتنی مرضی مثالیں آپ وہاں پہ پڑھ کے آئے ہیں کافی زیادہ. اور نسبت کی جاتی تھی ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف. ٹھیک ہے، جس چیز کی طرف نسبت کی جاتی تھی اس کو مضاف علیہ کہتے تھے، اور جس چیز کی نسبت کی جاتی تھی اس کو مضاف کہتے تھے. ٹھیک ہے جی. اب آگے مرکب توصیفی کی طرف. یہ بھی دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انتہائی ہی آسان چیز ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر ہے ناؤن اور ایڈجیکٹو. ٹھیک ہے، انگلش کے اندر آپ ایڈجیکٹو کی کیا ڈیفینیشن پڑھتے ہیں؟ کوئی آپ میں سے بتائے گا مجھے؟ ایڈجیکٹو کس کو کہتے ہیں؟ ایڈجیکٹو کی تعریف سنا دے گا؟ جی جی انگلش میں پوچھ رہا ہوں، واٹ از مین ایڈجیکٹو، واٹ از رول ان گرامر؟ کبھی کبھی تو آپ جو ناؤن کی کوالٹی کو ڈسکرائب کرے. جی کس جو ناؤن کی کوالٹی کو ڈسکرائب جو ناؤن کی کوالٹی کو ڈسکرائب کرے. ویری گڈ. اور اس کے علاوہ کوئی؟ سر جو اس کی اچھائی ہے برائی کو بیان کرے. ویری گڈ. اور اس کے علاوہ کوئی؟ اس کے علاوہ جی ٹھیک ہے. یہ کامن سی ڈیفینیشن ہمارے پاس آ گئی ہیں جو عمومی طور پر ہم پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. اگر ہم اس کو اور تھوڑا سا مختصر کر لیں، ایڈجیکٹو کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایڈجیکٹو وہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو ناؤن کے معنی میں اضافہ کرے. وہ معنی میں اضافہ جس طرح کا مرضی کرے، اچھا ہو یا برا ہو. وہ لفظ جو ناؤن کے میننگ میں اضافہ کرے ہم اس کو ایڈجیکٹو کہتے ہیں. سیم ٹو سیم مرکب توصیفی اسی چیز کا نام ہے. کسی چیز کی اچھائی کو یا برائی کو صفت بیان کرے موصوف کی. موصوف کہتے ہیں جس ناؤن کی صفت بیان کی جا رہی ہو، جس چیز کی صفت بیان کی جا رہی ہو. صفت بنیادی طور پر اچھائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ، اور برائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے صفت. ٹھیک ہے، اس میں صفت کے اندر ضروری نہیں کہ آپ کسی کی اچھائی کو ہی کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، صفت ایک مطلق ورڈ ہے، اس کے اندر اچھائی بھی آتی ہے اور برائی بھی آ جاتی ہے. دونوں جو بھی اس کے ساتھ آپ نسبت کریں گے جس چیز کی بھی، وہ چاہے اچھائی کے لیے کریں یا چاہے برائی کے لیے کریں. پیج نمبر 30 کے اوپر انہوں نے ایک چارٹ دیا ہے آپ کو، جس کے اندر کچھ اس میں صفت بیان کیے گئے ہیں. آسان، تنگ، سچا، بھوکا، محنتی، کھانا، راستہ، لمبا، چھوٹا، بیمار، سستا، میٹھا، رات، کھلا ہوا، مزیدار، کڑوا، قیمتی، تیز رفتار، باغ، بچہ، خوبصورت، غیر حاضر، پھل، موجود. ان میں سے کچھ ایسے الفاظ ہیں جو اس میں صفت استعمال ہوتے ہیں بطور. ٹھیک ہے، اب ان کا استعمال آپ پڑھیے گا. اس کو پہلے یہ صرف ایک چارٹ ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. اس کا استعمال آگے آئے گا جملوں کے اندر. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ دو اسموں کا ایسا مجموعہ ہے مرکب توصیفی جس میں دوسرا اسم اپنے سے پہلے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کرے. اردو کے اندر کیا ہوتا ہے، اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ صفت پہلے آئے گی یا موصوف پہلے آئے گا، لیکن عربی کے اندر اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے.
ٹھیک ہے، موصوف اور صفت کا، ٹھیک ہے، لیکن اردو کے اندر اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا. میں کہتا ہوں تیز بچہ، دوسرا جملہ میں بولتا ہوں بچہ تیز ہے، ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں خوبصورت موبائل، موبائل خوبصورت ہے، کوئی قدغن نہیں ہے اردو کے اندر، چاہے صفت پہلے لگائیں موصوف بعد میں لگائیں، چاہے موصوف پہلے لگائیں یا صفت بعد میں لگائیں، ٹھیک ہے. لیکن عربی کے اندر جب آپ موصوف اور صفت کی جگہ چینج کریں گے تو پھر یہ اس کی جو استعمال ہے وہ بھی بدل جائے گا، ٹھیک ہے. بنیادی طور پر اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بڑا آسان ہے، یہ میں آپ کو مثالوں سے واضح کر دیتا ہوں. تھوڑا سا جو سمجھنے والی چیز ہوگی وہ بطور اس کا استعمال مبتدا اور خبر، مرکب توصیفی کا استعمال بطور مبتدا اور خبر جب آئے گا اس میں تھوڑی سی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی، وہ ہم کل والے لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے. اس کا بطور مبتدا اور خبر استعمال مرکب توصیفی کا، دو اسموں کا ایسا مجموعہ جس میں دوسرا اسم اپنے سے پہلے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کرے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہوا، موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے. موصوف جس کی صفت بیان کی جاتی ہے وہ عربی کے اندر پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے، لیکن اردو کے اندر اس چیز کا کوئی وہ قید نہیں ہے. مرکب توصیفی کہلاتا ہے. عربی میں اردو کے برعکس موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے. مثلا رجل صالح، نیک آدمی، تو نیک پہلے آ گیا، آدمی بعد میں آیا، صفت پہلے موصوف بعد میں. اچھا، لیکن عربی کا دوسرا سسٹم ہے، یہاں پہ موصوف پہلے آئے گا اور صفت بعد میں آئے گی. جس اسم کی اچھائی برائی یا دیگر کیفیت بیان کی جائے موصوف کہلاتا ہے، جو اسم اچھائی یا برائی بتا رہا ہو وہ صفت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے جی. جس طرح سے آج ہم کئی دفعہ ایک لفظ کے طور پہ موصوف کے طور پہ ہم مخاطب کرتے ہیں کسی کو، یہ موصوف کون ہے، تو موصوف کا مطلب کہ صفت یافتہ بندہ، ٹھیک ہے. تذکیر و تانیث میں صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے. تذکیر و تانیث مذکر اور مؤنث، اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث آئے گی. یہ اس کا قانون ہے، اس کا لا ہے. اگر موصوف اسم معرفہ ہو تو صفت بھی اسم معرفہ ہوگی، اگر موصوف اسم نکرہ ہو تو صفت بھی اسم نکرہ ہوگی. اگر موصوف واحد ہے تو اس کی صفت بھی واحد آئے گی، اگر موصوف جمع ہے تو اس کی صفت بھی جمع ہی آئے گی. اگر موصوف پر شروع میں الف لام آئے گا تو صفت پر بھی الف لام آئے گا. یہ ساری چیزیں، یہ 4-5 قانون جو ہم ثابت کریں گے مثالوں سے، ٹھیک ہے جی. یہاں تک کوئی میرا خیال ہے کوئی کنفیوژن نہیں ہے. یہ آسان ترین انہوں نے لکھے ہوئے ہیں جملے اس کے بارے میں، اس کے جو قوانین ہیں موصوف صفت کے، جس طرح کا موصوف ہوگا ویسی ہی صفت آئے گی، ٹھیک ہے. ھذا رجل صادق، اور ایک اور میں بتا دوں اس کا اعراب، جو آخر پہ اعراب، اصل میں سب سے زیادہ بات جو کی جاتی ہے گرامر کے اندر اعراب کی، وہ آخر پہ جو اعراب آتا ہے اس کے بارے میں کی جاتی ہے، کہ آخر پہ زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے، اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے زیادہ عربی کے اندر. تو جو اعراب موصوف کا آئے گا وہی اعراب صفت کا آئے گا. ھذا رجل صادق، یہ سچا آدمی ہے. اسی مثال سے دیکھ لیں، ھذا اس میں اشارہ، رجل موصوف، صادق اس کی صفت. رجل موصوف پہلے آیا، صادق اس کی صفت عربی کے اندر بعد میں آ رہی ہے. لیکن آگے جیسے ہی اردو کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، یہ سچا آدمی ہے، صفت پہلے آ رہی ہے اور موصوف بعد میں آ رہا ہے. اردو اور عربی کا کمپیریزن یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. ایک اور چیز اس کے اندر علامت دیکھیں، رجل، اس رجل جو موصوف ہے اس کے آخر پہ یہ ضمہ ہے، 2 پیش ہیں، تو صادق ان کے اوپر بھی 2 پیش ہیں، ٹھیک ہے. دوسری مثال، تلکا سیارتن سریعتن. اچھا، سیارتن یہ موصوف جو ہے یہ مونس ہے، اور اس کے پیچھے جو اس میں اشارہ ہے وہ بھی مونس ہے. تلکا قانون کیا پڑھا ہے ہم نے اوپر، اگر موصوف صفت، موصوف جس طرح کا ہوگا ویسے ہی اس کی صفت آ جائے گی. سریعتن وہ تیز رفتار موٹر کار ہے، سریعتن تیز رفتار، سریعتن کے آخر پہ بھی دیکھ لیں یہ بھی مونس ہے، اور سیارتن بھی مونس ہے، کار بھی مونس اور اس کی صفت بھی مونس، ٹھیک ہے. اور تل کا پیچھے اس میں اشارہ بھی مونس، یہ سوری اس میں اشارہ دور کا ہے، تل کا.
اچھا المرأۃ الطویلۃ مسافرۃ، لمبی عورت سفر کرنے والی ہے. اب یہاں پہ المرأۃ طویلۃ مسافرۃ، آپ میں سے میں جس سے پوچھوں گا وہ مجھے بتائے گا اس میں سے موصوف صفت کیا ہے اس جملے میں سے. زبیر گل پریزنٹ ہے جی، زبیر گل، ہاں جی زبیر گل صاحب بتائیں جی. المرأۃ الطویلۃ مسافرۃ کے اندر موصوف اور صفت کیا ہے؟ زبیر اگر مجھے سن پا رہے ہیں تو یہ بتائیں مجھے بیٹا. کنزا خالد. یس سر. المرأۃ الطویلۃ، سر جی جی سر المرأۃ صفت ہے اور طویلہ مسافرۃ موصوف ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور کوئی آپ میں سے جو بتانا چاہ رہی ہو، کوئی بھی یا کوئی بتانا چاہ رہا ہو؟ المرأۃ موصوف ہے سر، ویری گڈ. اور طویلہ تو آگے یہ موصوف، یہ صفت ہے سوری. گڈ. المرأۃ یہ موصوف ہے، ٹھیک ہے، عورت. اور طویلۃ لمبی، طویلۃ لمبی اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے. مسافرۃ یہ اضافی لفظ ہے، اس کا اس کے ساتھ ابھی تعلق نہیں ہے. اس کے اندر جو موصوف اور صفت ہے وہ المرأۃ طویلۃ ہے، ٹھیک ہے، عورت لمبی ہے، سفر کرنے والی ہے، ٹھیک ہے. تو سفر کرنا آگے اس کی ہیبٹ ہے، یہ اس کا گرامر کے اندر اس کا رول الگ سے ہے. یہ الفاظ اسی لیے بیچ میں جملہ بڑھا جاتا ہے تاکہ اس کا آپ کو ڈیفائن کرنا آ جائے کہ اس کے اندر موصوف اور صفت کیا ہے. اسی طرح مرکب اضافی کے اندر بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ جملے کے اندر دو چار لفظ اضافی ڈال کے وہ ہم سے وہ گرامر کے طور پہ وہ پریکٹس کروانا چاہتے تھے کہ اس کے اندر تلاش کریں موصوف اور صفت کو. اسی طرح الرجل المریض غائب، بیمار آدمی غیر حاضر ہے. اچھا الرجل اس کے اندر موصوف ہے، مریض صفت ہے. جی سر میرے سے کوئی کویسچن کر رہے تھے آپ؟ جی جی آپ سے میں کویسچن کر رہا تھا لیکن وہ گزر چکا ہے. اب نیکسٹ کرتا ہوں آپ سر سے. کلیئر آ جی جی میں نیکسٹ کرتا ہوں آپ سے بھی، کوئی بات رہا ہے. نہیں. اچھا الرجل مریض، الرجل المریض غائب، یہاں پہ الرجل مرد یہ کیا ہے؟ موصوف ہے. مریض اس کی صفت ہے بیمار ہونا. اب یہاں میں دو تین چیزیں آپ کو اور کلیئر کر دوں جو پیچھے قانون پڑھ کے آئے ہیں. میں نے کہا تھا کہ اگر موصوف کے شروع میں الف لام آئے گا تو صفت کے شروع میں بھی الف لام آئے گا. جو اعراب، جو حرکت موصوف پر آئے گی وہی صفت پر آئے گی. الرجل الف لام آ گیا شروع میں اس کے، اور المریض صفت کے بھی شروع میں الف لام آ گیا. الرجل کے آخر پہ پیش ہے تو مریض کے آخر پہ بھی پیش ہے. جس طرح کا موصوف ہوگا ویسی ہی اس کی صفت آئے گی گرامر کے اندر، ٹھیک ہے جی. الدواء المر مفید، کڑوی دوا مفید ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی اس کی اب دوا کی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ کڑوا ہونا، میٹھا ہونا یا کڑوا ہونا، یہ اس کی صفت ہے. الدواء المر، دوا موصوف ہے اور مر اس کی صفت ہے. ذالک طریق عوید، وہ چوڑا راستہ ہے. تو تاریک عریض، تاریک راستہ، عریض چوڑا، موصوف اور صفت. طریق کیا ہے؟ موصوف ہے. عریض اس کی صفت ہے، اور ذالک اس میں اشارہ ہے دور کا، ٹھیک ہے. طریق کے آخر پہ دو پیش، عریض کے آخر پہ بھی دو پیش، ٹھیک ہے. الطالب مجتہد حاضر، محنتی لڑکا موجود ہے. الطالب موصوف الف لام شروع میں، مجتہدو کے شروع میں بھی الف لام، طالبو کے آخر پہ پیش، مجتہدو کے آخر پہ بھی پیش، ٹھیک ہے. محنتی لڑکا.
हाजा तिफलुन जायुन, ये भूखा लड़का है। हाजा इसमें इशारा, तिफलुन लड़का, जाउन जायुन भूखा। अच्छा, तिफल का लफ्ज जो है ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अल्लामा इकबाल साहब की शायरी के अंदर ये शेर मौजूद है, उसके अंदर ये लफ्ज आया है तिफल का बच्चा, ठीक है। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, तो तिफल का मतलब कि वो बच्चे ने क्या गिरना है जो ऑलरेडी घुटनों के बल चल रहा है। तो तिफल का मतलब ये इस तरह से अल्फाज ज़्यादा याद रहते हैं मिसालों के साथ, जो कि उर्दू में भी ख़ास तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तिल का तिफलतुन लाइबतुन, वो खेलने वाली लड़की है। तिल का इसमें इशारा, तिफलातुन लड़की, और इसके आखिर पे देखें दो पेशे हैं, लाइबतुन इसके सिफ्त के आखिर पे भी दो पेशे हैं, ठीक है, खेलने वाली। हाज़िही गुरफातुन ज़य्यिकातुन, ये तंग कमरा है। हाज़िही इसमें इशारा, गुरफातुन कमरा, और ज़य्यिफातुन तंग होना। ये इसकी मिसालें थी समझने के लिए। जितनी भी मैंने मिसालें बताई आपको मैंने साथ साथ बताई, इसकी अलिमात भी मरकबे तौसीफ़ी की, ठीक है। उसका इराब भी मैंने बताया। सिफ्त मुज़क्कर है तो मसूफ़ मुज़क्कर है तो सिफ्त भी मुज़क्कर, मौसूफ़ मोनस है तो सिफ्त भी मोनस, मौसूफ़ वाहिद है तो सिफ्त भी वाहिद, मौसूफ़ जमा है तो सिफ्त भी जमा आएगी। अच्छा, ज़ैल में मुरक्कबे तौसीफ़ी की कुछ मिसालें दी गई हैं। अगर कहते हैं तो मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, अगर आप खुद प्रैक्टिस करके आ जाएं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जो इसमें से आपको समझ ना आए वो आके मुझसे पूछ लें। काफ़ी मिसालें हैं इसकी, काफ़ी टाइम लग जाएगा जी। सॉरी, सब प्रैक्टिस करेंगे हम। वेरी गुड, ये अच्छी आदत है। अगर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी ज़्यादा समझ आएगी। आगे एक बड़ा ही आसान इसका वो आ रहा है, इससे भी आगे। ये तो जुमलों की सूरत में आया था ना, अरबी में मसूफ पहले और सिफ्त बाद में आती है। इसकी प्रैक्टिस आ रही है। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैसे बिनतुन जमीलातुन, खूबसूरत लड़की, मदरसा तो वासियातुन, कुशादा मदरसा, लैलतु तवीलातुन, लंबी रात, अत्तामुल लजीजु, मज़ेदार खाना। ये पूरी इन्होंने ना सिर्फ दो ही अल्फाज का वो दिया है, मुरक्कबे तौसीफ़ी ही बताया यहाँ पे, दो अल्फाज, ज़्यादा भी नहीं दिए जुमले के अंदर, आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आपको ये समझ भी आए और आप इसको आपको इस्तेमाल भी आए इसका। प्रैक्टिस करके अगर आप आते हैं कल तो ये हम जल्दी कर लेंगे। जो आपको मिसाल समझ ना आए उसको अंडरलाइन करें, वो आके मुझसे पूछ लें, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके अंदर आपने जो समझने वाली चीज़ है ना, असल में बुनियादी तौर पर ये तो इंतहाई मुख्तसर और आसान सा है मुरक्कबे तौसीफ़ी, यहाँ तक तो कोई इसमें बहाम नहीं है। थोड़ा सा जो ये जाता है थोड़ा मुश्किल लगता है जहाँ पे स्टूडेंट्स को आके इसका इस्तेमाल, जब ये बतौर मुब्तदा और ख़बर इस्तेमाल होता है जुमले के अंदर, ठीक है। जुमला इस्मिया के अंदर जब ये मुब्तदा और ख़बर के तौर पर आता है तो फिर इसका इराब भी बदल जाता है, फिर इसकी कुछ अलामात, नई अलामात आ जाती हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे जाके आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन आती है, और उसको भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आसान तरीन तरीके से समझाऊँ मैं, जो आपको समझ आ जाए, ठीक है। मैं देखता हूँ कि इसका अभी आपको ये करवाना है बतौर मुब्तदा ख़बर का इस्तेमाल, कि या पहले आपको जुमला इस्मिया और ख़बरिया पढ़ाने के बाद इसका इस्तेमाल बताना है, ये मैं देखता हूँ इसको जाके, ठीक है जी। लेकिन आपके लिए ये था कि आज मुरक्कबे तौसीफ़ी आप कम से कम अपने जहन में सेव कर लें कि ये इसकी अलामात क्या हैं और इसका इस्तेमाल क्या है, ठीक है जी। कोई सवाल हो आपका मुरक्कबे तौसीफ़ी पर तो मुझे बताएं। कोई लेट आया बच्चा वो समझ रहा है कि मुझे इसकी समझ नहीं आई, या किसी का कोई आवाज़ की क्लियरेंस नहीं थी, कोई जुमला नहीं समझ आया, कोई जी। आई थिंक मेरे ख्याल से ओके है सबका। इसको कंपैरिजन कर लें थोड़ा सा मुरक्कबे इजाफी के साथ, ठीक है, फिर आपको मुरक्कबे इजाफी भी समझ आ जाएगा। वहाँ पे हमने दो चीज़ें वो बयान की थी जिसकी निस्बत लौटाई जाती थी एक दूसरे की तरफ, और मुरक्कबे तौसीफ़ी के अंदर हमने दो चीज़ें वो बयान की हैं जिसकी सिफ्त बयान की जाए किसी चीज़ की। सिर्फ फ़र्क इतना सा है, वहाँ पे निस्बत की जाती थी, यहाँ पे सिफ्त बयान की जाती है। वहाँ पे ये कहा जाता था कि ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल मेरा है, तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये मोबाइल खूबसूरत है। तो यहाँ पे मोबाइल की खूबसूरती बयान की जा रही थी, वहाँ पे मोबाइल की निस्बत बयान की जा रही थी, ठीक है। इतना सा फ़र्क है मुरक्कबे इजाफी और तौसीफ़ी में।
مرکب اضافی میں کسی چیز کی نسبت لوٹائی جاتی ہے کسی کی طرف، اور مرکب توصیفی میں اس کی صفت بیان کی جاتی ہے موصوف کی. جی ہیو یو اینی کوسچن؟ کچھ بچوں کو حروف جارہ کے اوپر تھوڑی سی کنفیوژن تھی. مرکب توصیفی کے بعد چیپٹر ہی حروف جارہ والا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کا استعمال، اس کے الفاظ، تمام الفاظ جو حروف جارہ ہیں، اس کے بعد وہ لیسن ہے آپ کا، وہاں پہ جا کے یہ سارے یاد آپ کر سکیں گے آرام سے. جی بچوں تھینک یو، اللہ حافظ. کل انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.